قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی بنی نوع انسان کے باپ کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی ہیں اور آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا احوال کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، تو زمین نے عرض کی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے کوئی کمی کرے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ زمین نے مجھ سے آپ کی پناہ چاہی ہے، اس لیے میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ سے عرض کی کہ زمین نے مجھ سے آپ کی پناہ چاہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو زمین سے مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ پہلے کی طرح زمین نے ملک الموت سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی، لیکن ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ملک الموت نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اکٹھی کی، جس کی وجہ سے آج بنی آدم مختلف رنگوں کی ہے۔ پھر ملک الموت اس مٹی کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے، جہاں پر اسے پانی سے تر کیا گیا۔ پانی سے تر کرنے کے بعد یہ مٹی لیسدار بن گئی اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جو ہی میں ان میں روح پھونک دوں تم سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ جو ہی حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی، سب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اور جب ابلیس سے اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ آدم مٹی سے بنا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں اور اسے مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ ابلیس کی اس گستاخی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے باہر نکل جانے کے لیے کہا، اور اس پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ جس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے، میں اسی آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تسکین و آرام کے لیے آپ کی ہی پسلی سے ایک عورت یعنی حضرت اماں حوا علیہ السلام کو بنایا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال یا 60 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے کی پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ اس نے انہیں کہا تمہارے رب نے تم سے اس درخت کو اس لیے چھپا رکھا ہے تاکہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور شجر ممنوعہ کا پھل کھانے لگے۔ ابھی ان دونوں نے پھل پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو تمہارے خوف الہی کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اس میں سے ہی پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو برصغیر ہند میں سرندیپ کے مقام پر، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ
اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گر گڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پر رحم آ گیا، اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کی جانب سے معافی کی نوعیت سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خوشی سے بارگاہ الہی میں سر جھکا لیا۔ پھر حضرت جبرائیل انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف بھی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے تو آپ سمجھ گئے۔ اپنی اہلیہ حضرت حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کی، پھر غسل دے کر کفن دیا، پھر آپ کو خوشبو لگائی گئی، گڑھا کھود کر آپ کے لیے قبر تیار کی گئی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کو نماز جنازہ کا طریقہ بتایا، اور پھر حضرت شیث علیہ السلام نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 960 سال تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ادنا سی کوشش آپ کو جامع اور مفصل معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔